جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، جن حالات میں آپ ہیں، دراصل یہ ایک امتحان ہے، خواہ وہ اچھی حالت ہے یا بری حالت ہے۔ اچھی حالت زیادہ خطرے والی بات ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ پیسے آ رہے ہیں، کاروبار لگا ہوا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، خوب ٹھیک ٹھاک معاملات چل رہے ہیں، آپ کو تو پھر فکر ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اصل متقی شخص کون ہے۔ دیکھیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جس کی منزل دنیا نہ ہو، ترجیح آخرت ہو اور منزل اللہ ہو، اس کو پھر احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور یہ شخص پھر محتاط ہو کے زندگی گزارے گا۔ بات تو مطلب بالکل واضح ہے، بات ساری ترجیحات کی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے، یعنی آپ کے خیال میں دنیا کی زندگی اصل ہے، اس کی کامیابی حقیقت ہے، تو اور آپ کی ترجیح دنیا ہے، اب آپ متقی بن نہیں سکتے۔ احتیاط والی زندگی، محتاط آپ کیوں رہیں گے؟ آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کھا لے پی لے جی لے اپنی مرضی سے۔ وہ کہتے ہیں نا، مائی لائف اینڈ مائی رولز، پھر آپ کے اپنے رولز ہیں، جب چاہے ہنس لیے، جب چاہے رو لیے، جب چاہے غصہ کر دیا، جب چاہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب بس اپنی مطلب وہ ساری جو کیفیات ہیں وہ ہماری اپنی ہیں، اپنی مرضی سے ہم خوش بھی ہوتے ہیں، خفا بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی راضی بھی ہوتے ہیں، وہ ہماری مرضی ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ متقی جو اللہ والا ہے وہ متقی بن سکتا ہے، اس کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو اپنی حقیقت کو پہچان گیا، یقین کر لیا اپنی حقیقت پر، آخرت کو ترجیح بنا لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، یہ شخص، اس کو اب احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، مخلص ہے، منافق نہیں ہے، تو اب اس کو احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو یہ امتحان میں پاس ہوگا۔ اس کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیں، زندگی ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس میں کبھی اچھا وقت آئے گا، کبھی برا وقت آئے گا، امتحان ہے نا۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، دونوں حالتوں میں آزمائش ہے۔ تو اصل میں تو زندگی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، جن حالات میں آپ ہیں، دراصل یہ ایک امتحان ہے، خواہ وہ اچھی حالت ہے یا بری حالت ہے۔ اچھی حالت زیادہ خطرے والی بات ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ پیسے آ رہے ہیں، کاروبار لگا ہوا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، خوب ٹھیک ٹھاک معاملات چل رہے ہیں، آپ کو تو پھر فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، یہ سارے وہ حقائق ہیں جو آج کل یعنی ہیں۔ تو بہرحال اصل متقی شخص، یعنی تقوی کی روش کون اختیار کر سکتا ہے؟ جس کی منزل اللہ ہو، جس کی ترجیح آخرت ہو، یہ اب متقی بن سکتا ہے اور بن جائے گا، اگر یہ مخلص ہے، اپنے کاز میں، اپنے مقصد وجود میں مخلص ہے، تو یہ اب احتیاط سے ہی زندگی گزارے گا، تقوی اس کی ضرورت بن جائے گی۔ اور جس نے دنیا کو ترجیح دے دی اور دنیا کی طرف رخ کر لیا، یہ تقوی کا معنی بھی پھر نہیں سمجھ سکے گا، اور تقوی اس کے لیے پھر ظاہری کچھ اعمال تک محدود ہوگی۔
بس یہ بات یعنی مختصر طور پہ آپ بتا. لیکن دیکھیں جو آج کی میں بات کر رہا ہوں، تقوی ہماری بنیادی ضرورت ہے. جیسے کہ کھانا پینا، زندگی کے لیے ہمارا کھانا پینا ضروری ہے. ایک وقت اگر آپ کو کھانا نہیں مل سکا اور بھوک بھی تھی تو پھر آپ کو بھوک کا احساس رہے گا. مطلب دوپہر کا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو شام تک کا پھر انتظار کریں گے، یا تو آپ کچھ کھانے کی کوشش کریں گے، یا پیاس لگ رہی ہے آپ کو. اسی طرح جس طرح ہمارا جسم ہم سے کھانا پینا مانگتا ہے، ہمارا جسم کپڑا وغیرہ کھانا پینا مانگتا ہے، اسی طرح اس سے زیادہ ضرورت ہمیں تقوی کی ہے. تقوی خوراک ہے روح کی. یہ بات نوٹ کر لیں. تقوی نہ ہو تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور دل پر تالے لگ جاتے ہیں. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. دل پتھر ہو جاتا ہے. یعنی اگر تقوی نہ ہو، تقوی کی روش نہ ہو تو پھر تو بے احتیاطی ہوتی ہے. احتیاط تو نہیں ہوتا، بے احتیاطی. ساری زندگی آج کے مسلمان کی تو ساری زندگی بے احتیاطی میں گزر رہی ہے. تقوی، اللہ کی کو راضی کرنا یا اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ تو وہ شخص کرے گا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا. سوال اور جواب جب ہوگا اس سے ڈرے گا کہ بھئی میں کیا جواب دوں گا، میں کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا. نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا قرآن میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن میں نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھوں گا. تو نعمتیں تو ہیں اللہ تعالیٰ کی. زندگی پوری ایک نعمت ہے. پھر ہمیں جسمانی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، نعمت ہی ہے. ہم اللہ کی نعمت کے بغیر جی نہیں سکتے، محال ہے. تو اس کا سوال ہوگا. نعمت کو ضائع کرنا نہیں چاہیے. متقی شخص اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرتا، وہ بجا طور پہ اس کو استعمال کرتا ہے. دیکھیں اللہ کی رضا اگر آپ کے مد نظر نہ ہو تو پھر زندگی ضائع ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی آپ کو اللہ کی رضا کا خیال نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی آپ میں تمنا یا تڑپ نہ ہو. یہ معاملات تو دیکھیں یعنی ہماری شب و روز پر مشتمل ہیں. ہماری جو بھی زندگی گزار رہی ہے اس میں ہر معاملے میں للہیت ہونی چاہیے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے چونکہ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، تو ہمارا ہر لمحہ اپنی مرضی سے ہم گزار رہے ہیں. آپ کی خوش ہونے کا اپنا معیار ہے، کسی سے غصے ہونے کا اپنا معیار ہے، اور ساری چیزیں خرچ کرنا ہو گیا، کمانا ہو گیا، خرچ کرنا ہو گیا، تعلقات ہو گئے، یہ ساری ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بری مطلب وہ ہے. لیکن بات یہ ہے اصل متقی شخص وہ ہے جو طالب مولا ہو. جو طالب دنیا بن گیا یہ متقی، یہ شخص یعنی یہ متقی ہو نہیں سکتا. اول تو یہ چاہے گا نہیں. تقوی کا معنی بھی ہم نہیں جانتے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یا نہ ہونا چاہیے. تقوی کا معنی بھی ہم چند مخصوص باتیں ہم نے تقوی تک محدود کر دی ہیں. بہرحال ہماری تو معلومات جو ہیں وہ ناقص ہیں، کم ہیں، اور حقیقت کو ہم جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت ایک خطرناک رویہ ہے کہ آپ حقیقت کو بھلا کر زندگی گزاریں. زندگی کو ضائع نہ کریں، زندگی کو بجا طور پر استعمال کریں، زندگی کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. یہ وقت، یہ قوتیں، تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے.
تو اللہ کی طرف رخ کریں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی اور بہتری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم